اب سوال یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جو ان ایکسٹینشنز کے خلاف تھی، جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں ایکسٹینشنز نہیں دینی چاہیے تھی، یہ بڑے بڑے سیاستدان جس میں رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور بہت بڑے بڑے سیاستدان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، وہ اس چیز کے خلاف تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دل سے یہ ایکسٹینشنز نہیں دیتے، لیکن سوال یہ ہے پھر یہ ایسا کرتے کیوں؟ جب بھی کسی سیاستدان کو اپنی سیاست کا پتہ چل جائے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی حیثیت کہ اب وہ اتنے مقبول نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں، لوگ نکل کر ان کے لیے ووٹ ڈالیں، لوگ نکل کر ان کے لیے احتجاج کریں، جلسوں میں جائیں، تو پھر وہ اس طرح کے جو چور دروازے ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ان سیاستدانوں کے لیے یہ چور دروازے کھولے رکھیں گے، جب تک آپ ان کی ڈور، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس عوام کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، اور ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم نے اقتدار میں کس کے ہاتھوں آنا ہے، ہم نے اقتدار میں کس طریقے سے آنا ہے، تو پھر یہ آپ کو سیف کرتے رہیں گے۔ اسی طرح پھر نہ ہی کوئی نظام بنائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اب سیلاب جو ہے تو کوئی نظام نہیں، سالوں سال یہ لوگ اس ملک میں حکومتیں کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ پھر چینی کے اسکینڈل، گندم کے اسکینڈل، تو یہ اب اس سے بہت اوپر اٹھ چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اقتدار میں جس طرح آنا ہے کہ 20 سیٹوں کے ساتھ بھی جب ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں تو پھر ہم وہی کرتے ہیں جو ہم اقتدار میں لے کر آئیں گے۔ ہمیں پھر اس عوام کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ہم نے صرف اس دور میں نہیں دیکھا، پچھلے دور میں بھی جب خان صاحب کی بھی ان کی حکومت میں مقبولیت کم ہو گئی تو پھر انہوں نے بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیا۔ جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری سیاست کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن